السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم تفہیم غالب کے سلسلے میں غالب کی دوسری غزل کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو اس کا پہلا شعر ملاحظہ ہو: جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا۔ یہاں پہ غالب نے اپنے معمولات اور معاملات کو بیان کرنے کے لیے جو تمثیل لی ہے وہ قیس کے لیے ہے، مثال جو لی ہے وہ مجنون یعنی قیس کے لیے ہے۔ تو صحرا مگر بتنگی چشم حسود تھا، اور دوسرے مصرعے میں فرمایا کہ صحرا بھی جو تھا وہ اس مثال کے لیے وہ چشم حاسد سے دیکھتا تھا مجھے۔ مطلب یہ ہے کہ صحرا بھی اس کو بھی اپنی پہنائی اور اپنی وسعت جو ہے اسے ناکافی لگتی تھی۔ میری وارفتگی، دیوانگی اور میری جو کیفیت تھی اس میں صحرا بھی جو تھا وہ اپنے آپ کو اپنی پہنائی کے باوجود، اپنی وسعت کے باوجود اپنے آپ کو ناکافی سمجھتا تھا۔ تو غالب نے ایک اور جگہ یہ اسی موضوع پہ بہت ہی حسین شعر فرمایا ہے: ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ تو یہاں پہ بھی یہی مقصد، اسی کو کسی اور انداز میں بیان کیا۔ تو یہ ایک اعجاز ہوتا ہے شعراء کا کہ جو بات ان کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہے اسے کسی نہ کسی اور انداز میں، کسی نہ کسی اور پیرائے میں بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے غالب نے تو یہ فرمایا ہی ہے، لیکن اقبال نے بھی بہت ہی حسین شعر فرمایا ہے اسی موضوع پہ کہ سما سکتا نہیں پہنائے فطرت نے میرا سودا، سما سکتا نہیں پہنائے فطرت نے میرا سودا، غلط تھا اے جنوں شاید تیرا انداز صحرا۔ یعنی کہ انداز صحرا بھی غلط تھا، میرا تو اس سے بھی بڑا کام ہے۔ تو خیر، اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست، آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا۔ نقش سویدا، نقش سویدا کہتے ہیں، سویدا جو ہے یہ داغ دل کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا داغ جو محبت سے دل پہ پڑ گیا ہو۔ تو آشفتگی، وارفتگی کو، دیوانگی کو اور ہجانی کیفیت کو، جو بھی آپ کہہ لیں، اس میں سب اسی کے معنی ہیں۔ آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست، یعنی کہ میری جو محبت تھی، میری جو وارفتگی تھی، میرا جو عشق تھا، اس نے جو میرے داغ دل تھا اسے اور واضح کر کے اور چار چاند لگا دیے، چار چاند لگا کے پھر پیش کیا۔ آشفتگی نے نقش سویدا کو کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا۔ اور دودھ کا مطلب یہاں پہ دال واو دال، اس کا مطلب ہے دھواں۔ ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا، مطلب اب ظاہر یہ ہوا کہ جو داغ دل جو تھا اس کا سرمایہ جو تھا وہ دھواں تھا۔ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ میر تقی میر کا بڑا حسین شعر ہے۔ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اور غالب نے بھی اسی موضوع کو، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ موضوع جو ہے وہ شعراء پھر بار بار اس کو بیان کرتے ہیں۔ آشفتگی نے نقش سویدا کیا درست، جیسے یہ شعر تھا، اسی طرح دل آشفتگاں خال کنجے دہن کے، دل آشفتگاں خال کنجے دہن کے، سویدا میں سیر عدم دیکھتے ہیں۔ یعنی کہ جو داغ دل ہے اس میں عدم کی سیر کرتے ہیں جو دل آشفتگاں ہیں۔ تو اب اس کے تیسرا شعر اسی غزل کا، اور بہت حسین شعر ہے، آئیے اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ زود تھا۔ تھا خواب میں، یعنی کہ خواب میں دیکھ نہیں رہا تھا،
خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ تھا کہ صرف خیال ہی کر رہا تھا آپ کا بھی، خواب میں بھی آپ میرے خیالوں میں تھے، مطلب آپ کو دیکھ نہیں پا رہا تھا میں، تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا، جب آنکھ کھل گئی تو پتہ لگا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا، صرف خواب ہی خواب تھے۔ تو ایک حافظ شیرازی کا بہت حسین شعر ہے، اگر یہاں پہ اس کو پیش کیا جائے تو میرے خیال میں بڑا برمحل ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دیدم بخواب دوش کے ماہ برام دے، کل میں نے خواب دیکھا کہ چاند میرے گھر میں آ گیا ہے، برام دے کہ میرے گھر میں چاند اتر آیا ہے، کز عکس روئے تو شب ہجراں سرام دے، تو کہ اس کے آپ کے عکس سے کہ آپ کے عکس سے جو ہے وہ شب ہجراں ختم ہو گئی، آپ کے جو دیدار سے میری ہجر کی شب جو تھی وہ ختم ہو گئی، صرف میں نے خواب میں آپ کا خیال کیا تو ہجر کی شب ختم ہو گئی۔ بہرحال یہ غالب کی شاعری ہے، اور اس پہ جتنی بھی آپ کو بات بتاتے چلے جائیں آپ کو اور زیادہ لطف آتا جائے گا۔ بہرحال اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، چوتھا شعر۔ لیتا ہوں مکتب غم دل میں سبق ہنوز، لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا۔ مکتب دل میں سبق ہنوز، میں ابھی تک، ہنوز کا مطلب اب تک میں جو مکتب غم دل ہے، اس کے غم دل کا جو مدرسہ ہے وہاں سے میں سبق ابھی تک لے رہا ہوں، اور کیا اس کا حاصل کیا ہوا؟ لیکن یہی کہ رفت گیا اور بود تھا، لیکن حاصل ابھی تک یہی ہوا ہے مجھے، جو میں سیکھا ہوں وہ یہی کہ رفت کا مطلب ہوتا ہے کہ گیا، اور بود کا مطلب ہوتا ہے تھا، مطلب بنیادی باتیں پر بھی جان سکا ہوں میں۔ جیسے غالب نے ایک اور شعر فرمایا تھا کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ باد خار ہوتا، کہ جو یہ مسائل تصوف ہیں ان میں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ابھی تک اس مکتب کے ابھی طالب علم ہیں، ابھی آپ پورے اس درسگاہ کے معلم یا اس درسگاہ کے اساتذہ میں آپ کا شمار نہیں ہوتا، ابھی آپ صرف اس کے طالب علم ہیں۔ تو خیر اس سے اگلے شعر کی طرف چلیں، یہ بھی غالب نے تصوف کے رنگ میں ہی اور حقیقت کے رنگ میں یہ شعر کہا۔ اب اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں کہ ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، ڈھانپا کفن نے داغ عیوب برہنگی، میں ورنہ ہر لباس میں ننگے وجود تھا۔ اب یہ عرض ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ غالب نے ملامتی رنگ اپنایا اپنا، اور ملامتی رنگ جو ہوتا ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خیر کو ظاہر نہ کرے اور مگر شر کو بھی نہ چھپائے، جو شر جو ہے اس کو بھی نہ چھپائے، یہ ہے ملامتی رنگ۔ اور اس کے بارے میں جو بڑے صوفی شعراء نے بھی بڑی گفتگو کی اور اس پہ بڑا کہا، کہ جیسے بابا فرید پنجابی کے پہلے شاعر، تو وہ فرماتے ہیں کہ فریدہ کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا ویس، گنائی بھریا میں پھرا لوکی کین درویش۔ تو یہ شعراء کا اعجاز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اب اس شعر کے، اس غزل کے مقطع کی طرف چلتے ہیں۔ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، سرگشتائے خمار رسوم و قیود تھا۔ اب شعراء تو یہ فرہاد کا ذکر کیا گیا جس نے نہر کھودی تھی، اور شیریں کے اس میں اس میں تو اس کو کوہکن اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، اسد اپنے آپ کا جو یہاں پہ تخلص استعمال کیا، غالب نے کہیں غالب کا بھی تخلص استعمال کیا اور کہیں جو ہے وہ اسد کا بھی۔ تو یہاں پہ جیسے فرمایا کہ تیشہ یعنی کہ پھاوڑا بیلچا کھودنے کی چیز، تیشے بغیر مر نہ سکا، تیشے کے بغیر، تیشہ اٹھا کے اس نے مار لیا تھا نا فرہاد نے، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد،
سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا. وہ بھی رسوم و قیود کیا وہ تھا کہ رسم جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنا مارے تو کسی چیز کو مار کے ہی مرے. یہ نہیں ہے کہ اس کو تو عشق میں ویسے ہی مر جانا چاہیے تھا. حالانکہ شعراء نے تو فرحات کی بڑی تعریفیں کی ہیں. آپ جس کے بھی شعر اٹھا کے دیکھ لیجیے. فیض کا شعر ہے، ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہمسا بھی کہیں. لیکن یہ غالب کا اعجاز ہے کہ بالکل نیا طرز لی کہ تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا، یعنی کہ ڈوبا ہوا تھا رسوم و قیود کے اندر وہ. تو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.